مسلم کی ہے پہچان تحفہ کے ماہ رمضان، مومن کا ہے ایمان آیا ماہ رمضان، مسلم کی ہے پہچان تحفہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، واللہ خیر الرازقین، صدق اللہ العظیم۔ تحفہ کے ماہ رمضان، ابتدائی کلام اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے کن کہنے سے دنیا فانی کا وجود عمل میں آیا۔ درود لامحدود محبوب رب الوجود رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر، آپ کے اہل بیت اطہار، اصحاب، ازواج اور تمام جانثار انصار و مہاجرین پر، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میزبان مسلم بنگش کا سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اسی خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا پروردگار ہے۔ درود و سلام اس ہادی برحق پر کہ جس کے لیے رب کائنات نے پیدا کیا بحر و بر کو، گل و سمر کو، لیل و نہر کو، شام و سحر کو، ماہ و مہر کو، جن و بشر کو، لال و ہنر کو اور شمس و قمر کو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں تمام اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرات پر۔ ناظرین محترم، میں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی آپ سب کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تبدیلی نیوز کے آفیشیل ویب پیج سے تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر روز تبدیلی نیوز آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور ملاقات کرواتا ہے آپ کی نہ صرف شہر حیدرآباد کی معروف شخصیات سے بلکہ ساتھ ہی ساتھ
علم دین پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں علماء کرام اور ساتھ ہی ساتھ ثنا خواں حضرات. آج بھی ہمارے ساتھ ایسی ہی شخصیات موجود ہیں. میں اپنے مہمانان کی طرف آپ کا تعارف کرواتا چلوں. آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد کے ایک نوجوان سیاسی رہنما, یقینی طور پر بے شمار خدمات سر انجام دینے والے حیدرآباد کی ایک معروف شخصیت. آپ یوسی چیئرمین ہیں, یوسی 8 کے نوجوان رہنما ہیں, محترم جناب چودھری شانی ارائیں صاحب. ہم آپ کو آج تبدیلی نیوز کے سیٹ پر خوش آمدید کہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ دختر مصطفیٰ, زوجہ مرتضیٰ, والدائے حسنین کریمین, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاکرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیہا وعلیہا کے حوالے سے ہے. آج یوم وصال ہے سیدہ پاک کا. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ ایک بہترین عالم دین موجود ہیں. آپ کی شخصیت یقینی طور پر آپ نے 12ویں کے نور میں انہیں دیکھا. آپ کو جب کسی موضوع پر گفتگو کے لیے بلایا جائے تو علامہ ارسلان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہر بات کو بڑے اچھے انداز سے گفتگو فرماتے ہیں, حقائق پر مبنی باتوں کو, حقائق پر مبنی گفتگو, دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے بالکل بالکل ایسی شخصیت علامہ ارسلان صاحب. ہم آپ کو بھی آج تبدیلی نیوز کے سیٹ پر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ساتھ آج ثنا خواں موجود ہے, جو کہ حضور سرور کونین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین شافع محشر شفیع مکی مدنی آقا سید عالم رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں گزارش کروں گا اور خوش آمدید کہوں گا محترم جناب اسد عباس صاحب سے کہ آپ ہمیں تشریف لائیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج تبدیلی نیوز کے سیٹ پر. جی مسلم, ہمارے ساتھ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام کو پہنچانے میں ہماری عوام بالکل عمار صاحب دیکھیے, جہاں پہ اتنے خوبصورت اور خوبصورت لوگ یہاں جلوہ گر ہیں, وہاں اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو ہمارے ناظرین سامعین جو سراہتے رہتے ہیں کمنٹس کر کے, کبھی کسی بنیاد پہ شیئرنگ کر دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا, آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا, ناظرین نے دیکھا کہ ان ناظرین اور سامعین کی وجہ سے ہمارا پرومو الحمدللہ اب 35,000 ویوز پر پہنچ چکا ہے. اور یہ صرف اور صرف ہمارے ناظرین کا کمال ہے اور ناظرین کی عطا ہے. تو میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس خوبصورت نشریات کو آپ تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے یونک گروپ آف کمپنیز, اجوا کوکنگ آئل, گلیمر پینٹس, غنی فلور مل, المدینہ فلور مل, داؤد سپر مارٹ, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, بھابا گروپ آف کمپنیز, بھابا ٹی, بیگ مارٹ, زیان ریزیڈنسی. آپ دیکھیں زیان ریزیڈنسی کی اگر بات کی جائے تو یہ اب وہ علاقہ بنتا جا رہا ہے جہاں پہ ہم سنتے تھے کہ پلاٹنگ ہو رہی ہے, لیکن اب تو وہاں ڈسپینسری کا آغاز ہو گیا. اب وہاں لوگوں کے لیے جو عام سی سہولیات ہیں وہ آرام سے مل رہی ہیں ہمارے لوگوں کو. اسی کے ساتھ ساتھ NH ٹریڈرز ہیں ہمارے پاس, اوریل سوئیاں ہیں لذیذ اور مزیدار, جو آپ شہری میں لے کے جا رہے ہیں گھر پر. بس یہ پھر اوریل والوں کا تحفہ ہے تو ضرور لے کے جاتے ہیں. ہائی وے سٹی اور جاوید نہاری, اکثر ہمارے افطار کے بعد جو کھانا ہوتا ہے وہ نقاش بھائی جو منگوا لیتے ہیں جاوید بھائی سے, اور پتہ نہیں کیا سلسلہ بنتا ہے. طور پر نقاش بھائی نے سوچا بھائی یہی اسپانسر مارے ہیں تو کھا لیتے ہیں. کیا بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر اچھا دیکھیں, میں ناظرین کو بتاتا چلوں, صرف کھانا ہی نہیں کھلا رہے تبدیلی والے, اس کے بعد ہضمے کے لیے ماشاءاللہ پیپسی شاپ سے باقاعدہ پیپسی بھی آ چکی ہے بھائی. اور پھر اور جو خوبصورت آپ ہمارے یہ وارڈروبز دیکھ رہے ہیں, ہمارے کپڑے دیکھ رہے ہیں, ہیرل کلیکشن اور رینٹ ہائٹس کی جانب سے یہ خوبصورت ہمارے لیے کپڑے آتے ہیں اور یہ ہم کپڑے پہن کر یہاں جلوہ گر ہوتے ہیں. زبیر چکن سینٹر کیسے بھول سکتے ہیں بھائی, ان کے پاس تو کوئی نہ کوئی ڈیل لگی رہتی ہے. ابھی آپ جائیں گے ان سے تلک چاڑی پہ ان کی شاپ ہے, 5 کلو چکن پر یہ 1 عدد روح افزا کی بوتل فری دے رہے ہیں, رمضان کی آفر دے دی ہے. اور روح افزا رمضان کی افطار کے بغیر کیسے پاکستانیوں کا شربت ہے. تو یہ بڑے اچھے ہیں کہ جو اتنے اچھے کاموں میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. میں یہ کہوں گا ہمارے ناظرین سے تعاون کو قبول کریں. بالکل ہمارے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ ان لوگوں کو, تمام لوگوں کو سپورٹ کریں. جی ہمارے جی, جیسا کہ آج کا موضوع مسلم ہمارا بہت اہمیت کا حامل اور سیدہ پاک کے حوالے سے موضوع ہے. یقینی طور پر علامہ صاحب سیدہ پاک خاتون جنت جو کہ دختر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مرتضیٰ ہیں, آج ان کا یوم وصال ہے. میں ایک جو سوال کرنے لگا انتہائی اہمیت کا حامل, اور یقینی طور پر یہ سوال اکثر و بیشتر ہم لوگ اس کو سنتے بھی رہے بچپن سے, اور یہ کنٹروورسی رہی سوال پر. سیدہ پاک کا یوم وصال, اچھا کہتے ہیں بعض جگہوں پر کہ سیدہ پاک کا یوم شہادت ہے, اور سیدہ پاک کے دروازے کے حوالے سے دروازے توڑے گئے یا پھر سیدہ کو شہید کیا گیا, تو آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو رمضان کی آمد بہت مبارک. اور ماشاءاللہ کل ہی کی بات ہے, ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے تھے رمضان کے سیٹ پر, اور وقت بہت جو ہے وہ جلدی سے گزر گیا,
وقت کا معلوم ہی نہیں ہوا. جب اتنی رفتار کے ساتھ وقت نکل جاتا ہے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے یتقارب الزمانہ، کہ زمانہ جو ہے وہ قریب قریب آ جائیں گے. تو وقت جو ہے وہ بڑی جلدی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک اشارہ ہے کہ ہم موت کے قریب بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ قرب قیامت کی بھی نشانی ہے کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ جو ہے وہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن جو ہے وہ کچھ گھنٹوں کے برابر، اور کچھ گھنٹے کچھ ساعت کے برابر ہو جائیں گے. تو خیر بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو رمضان ہے یہ ایمان و عافیت صحت و عافیت کے ساتھ نکلے ہمارا. جو سوال آپ نے کیا ظاہر ہے بہت اہم دن ہے آج کا، اور ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. لیکن سوال کے آغاز میں ہی میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام کے تعلق سے ایک فضیلت بیان کی جائے، پھر انشاءاللہ روایت پر بھی میں آ جاتا ہوں. بہت زبردست. کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے کم و بیش 5 سال قبل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش ہوتی ہے. آپ کا نام فاطمہ رکھا جاتا ہے. فاطمہ فتم سے نکلا ہے، اور فتم کہتے ہیں کسی چیز کے دور ہونے کو. اور علماء محدثین اس کی جو وضاحت بیان کی ہے نام کی، وہ یہ ہے کہ کنز العمال شریف میں حدیث ہے ان اللہ فاطمہ کا، کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ وہ محبیہا عن النار، اللہ رب العزت نے ان سے محبت کرنے والوں کو آگ سے دور رکھا ہے. زبردست. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی فاطمہ کا نام رکھا اس لیے گیا تھا کہ جو ان سے محبت کرے گا یا ان سے تعلق رکھے گا یا ان سے ان کی سنگت میں رہے گا، ان کی مائیت میں رہے گا، وہ جہنم سے دور رہے گا. زبردست. سبحان. تو اب یہ بات کہ ان کا مقام مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے. دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے منسوب کوئی سی بھی چیز ہو وہ اس سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. ایون کہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اعلان نبوت سے قبل بچپن میں مکے کے پہاڑوں میں جب جاتا تھا تو جو پتھر مجھے السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر سلام کرتا تھا میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں. سبحان اللہ. مومنین کی عادت یہ تھی، المعجم الاوسط میں حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال فرما گئے تو وہ یتبرکون بہ لمسا، اس پتھر کو بھی لمس کر کے چھو کر اس کی برکتیں لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پتھر سلام بھیجے تو صحابہ مومنین اس سے برکتیں حاصل کریں جو رسول اللہ کا جگر کا ٹکڑا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کے تعلق سے کوئی ایسی کمزور بات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہو سکتی ہے؟ الیاذ باللہ. دیکھیں بہت پری پلان مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانے کے لیے کچھ ایسی باتیں کی گئی کہ جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ انتشار کا، افتراق کا شکار ہو جائیں. یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے سلیم بن قیس ہلالی اس کا راوی ہے، اور جو روافظ ہیں جن کی کتب آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، احتجاج تبریسی میں بھی لکھا ہے، ان کے نزدیک یہ راوی کذاب تھا. یعنی آپ سمجھیں کہ یعنی گھر کا ہی بندہ کہہ رہا ہے جھوٹا آدمی ہے، تو آپ اس کی روایت کو لے کے صحابہ کی شخصیت پر یا ان کے ایمان پر کلام کر رہے ہیں الیاذ باللہ. تو آپ سے بڑا جھوٹا کون ہوا؟ بالکل کہ آپ یعنی ان کے گھر کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جھوٹا تھا. آپ دیکھیں اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن المصنف کے اندر یہ روایت موجود ہے جو صحیح سند کے ساتھ آئی ہے. اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی خلیفہ بلا فصل ہے، آپ کی خلافت کے تعلق سے جب باتیں ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایسے حالات تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری وصال فرما گئے، اور وصال فرمانے کے بعد جو بنو ثقیفہ وہاں پہ جو انصار صحابہ موجود ہیں وہ اپنا کوئی خلیفہ نامینیٹ کر سکتے تھے، جس سے مسلمانوں میں فرقہ واریت بڑھ سکتی تھی کہ وہ انہوں نے اپنا خلیفہ نامینیٹ کیا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں گئے، ان حالات کو سنبھالا. تو اب ہوا یہ کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو اب اس چیز کو لے کر آج تک یہ بات یہ طعن و تشنیع کی جا رہی ہے کہ صحابہ الیاذ باللہ خلافت کے بھوکے تھے یا انہوں نے خلافت کو غصب کیا. اب جب یہ واقعہ ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ظاہری بھی ہو گیا، خلافت کا معاملہ بھی ہو گیا، تو ابھی بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، اس واقعوں کو، حالات کو دیکھ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا. یہ حدیث کے لفظ موجود ہے، امام حاکم نے بھی لکھا ہے اس کو، المصنف میں بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب آپ کے والد ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد سب سے محبوب آپ ہیں. کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تعلق سے
کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی خلافت کو قبول نہ کیا جائے یا ان کی بیعت توڑ دی جائے، تو ایسے لوگ آپ کے گھر کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ ایسا عمل کریں گے تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں گا۔ اچھا، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ کہ آپ نے آ کے ان کے دروازے کو توڑا یا آگ لگا دی، اس کے بعد وہ دروازہ الیاذ باللہ فاطمہ الزہرا پہ گرا، پھر ان کے جو صاحبزادے محسن تھے ان کی شہادت ہو گئی۔ سلیم بن قیس نے اس کو روایت کیا ہے، جو خود ہی جھوٹا آدمی تھا، اس واقعے کی کوئی سند ہی نہیں ہے، یعنی یہ واقعہ، جی ہاں، یہ واقعہ پورا ہوا میں کھڑا ہے، وہ اس بحث پہ پورا مذہب کھڑا ہو گیا آ کے۔ تو اس بات کو بھی جو ہے نا مد نظر رکھیے گا کہ جو صحیح سند کے ساتھ بات موجود ہے وہ یہ تھی، باقی اس واقعے کی کوئی سند نہیں، یہ موضوع روایت۔ چلیے اچھا، ساتھ ہی ساتھ علامہ صاحب جیسے کہ آپ نے بڑے بہترین انداز سے گفتگو کو سمیٹا، اور ہم اس پہ مزید گفتگو آگے پورا پروگرام آج ہمارا سیدہ پاک کے حوالے سے، سیدہ پاک کی تعلیمات کے حوالے سے پروگرام آگے۔ میں آپ سوال کریں، ہمارے مہمان بھی موجود ہیں۔ بالکل بالکل، میں ہمارے چودھری صاحب موجود ہیں یہاں، چودھری شان یار صاحب، اور نوجوان رہنما ہیں آپ ماشاءاللہ، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، پھر فیلڈ کے اندر، پھر آپ کے علاقے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان پہچان کے ہیں تو وہ بتاتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا، نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا سیاست میں قدم، یہ کیا ایک دیکھا جاتا ہے پاکستان کے اندر تو نوجوان رات کو کرکٹ کھیل رہا ہے، نوجوان رات کو نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے، نوجوان رات کو ٹرکی سیریز دیکھ رہا ہے، لیکن آپ نوجوان رہنما ہیں اور یہ کون سا خدمت خلق کا جذبہ لے کر آئے، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کے تبدیلی نیوز کا اور آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، عزت افزائی کی، آپ کی مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ سر، یہ سفر شروع ہوا تھا تقریباً میرے والد کا سیاسی جو تعلق ہے 40 سال سے، اچھا، جو پہلے ایک سیاسی پارٹی میں رہے، پھر اس کے بعد دوسری سیاسی پارٹی میں تقریباً 15 سال کا عرصہ ٹھیک ہے، ایز اے ضلعی صدر انہوں نے اپنا پورا کیا۔ تو 2016 میں انرجی منسٹر جو پچھلے ٹرم میں رہے امتیاز احمد شیخ صاحب، انہوں نے شمولیت کی لنڈن میں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ مل کر اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے مل کر۔ وہ واپس پاکستان آئے تو میرے والد صاحب اسی چین کا حصہ تھے، کیونکہ امتیاز شیخ صاحب بھی فنکشنل میں رہے، میرے والد صاحب چودھری نظام الدین ارائی صاحب 15 سال فنکشنل لیگ میں رہے، ٹھیک ہے، جو پیر صاحب پگارا کی پارٹی ہے۔ تو امتیاز صاحب نے کہا کہ یار آپ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی میں شمولیت کریں، 2016 کی بات ہے۔ تو میرے والد نے کہا یار فی الحال میرا کوئی موڈ نہیں ہے، میں لوگوں کی سماجیت میں وقت گزارنا چاہتا ہوں، فی الحال سیاست میں میرا کوئی موڈ نہیں ہے، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اچھا، صحیح۔ تو 2016 میں سی ایم ہاؤس میں ٹی پارٹی رکھی گئی امتیاز صاحب کے اعزاز میں اور ان کی جو ٹیم ہے ان کے اعزاز میں۔ میں ان کے ساتھ گیا، شمولیت کی۔ شمولیت کے بعد میں اپنے گھر پر آ کر بیٹھ گیا سائلنٹ ہو کر، کیونکہ ماحول ایسا تھا جو تقریباً ہماری پیدائش سے کوئی 20 سال پہلے یا تقریباً 15 سال پہلے سے جو ماحول چل رہا ہے وہ آپ سب واقف ہو۔ ایک سیاسی پارٹی تھی جو دوسری سیاسی پارٹی کو موقع نہیں دیتی تھی۔ اچھا، کون سی؟ وہ آپ بہتر جانتے ہیں، وہ حقیقت آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کے بڑے بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ، ہماری نسلوں کے ساتھ ہمیں کہاں دھکیلا گیا، کس ماحول میں لے جا کر ہمیں کھڑا کیا گیا۔ بہرحال میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ 2016 میں اس طریقے سے آپ، ہاں، میں پارٹی میں آیا، پارٹی کے بعد میں سائلنٹ ہو کر بیٹھ گیا۔ 2019 میں ہمارے محسن ہیں رئیس غلام قادر مری صاحب، مشہور شخصیت ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے دست راز ہیں اور ان کے اچھے دوستوں میں سے ہیں بچپن کے۔ ان کا جو نواسہ ہے دریا خان مری، وہ ٹنڈو لیار کا وائس چیئرمین ہے ابھی ڈسٹرکٹ کا۔ تو انہوں نے ضد کی کہ آپ لوگ ایکٹیو ہوں حیدرآباد میں اور لوگوں کے لیے کام کریں۔ آصف صاحب بھی چاہتے ہیں اور ہمارے چیئرمین صاحب جو نئے ویژن کے ساتھ نکلے ہیں کہ اردو اسپیکنگ، جو پڑھے لکھے اردو اسپیکنگ ہیں، شعور والے، وہ آگے آئیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان کے ساتھ دوبارہ پھر سے 2021 میں آصف علی زرداری صاحب سے مل کر شمولیت کی، اور آصف صاحب نے کہا کہ جتنے اردو اسپیکنگ ہیں آپ ان کو آگے لے کر آئیں۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟
میرے والد صاحب نے کہا کہ آصف صاحب آپ ان کو نوکریاں دیں اچھی پوسٹ پہ, ان کو یوز ٹو کریں جو زنگ لگ گیا ہے ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے بزرگوں میں, جو 35 سال سے ہم جھیلتے ہوئے آ رہے ہیں اپنی فیملیز پر, اپنے نوجوانوں پر, اپنے بزرگوں پر. تو آپ اس جو سفوکیشن کا ماحول ہے ان سے نکال کر ان کو ایکٹیو کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ جو چاہتے ہیں ہم بھی وہی چاہتے ہیں. اردو اسپیکنگ آگے ہیں ہمارے پڑھے لکھے. شمولیت ہو گئی. دور دور تک کوئی بلدیاتی نظام کا, بلدیاتی الیکشن کا کوئی ماحول نہیں تھا. 2021 میں کوئی بات نہیں تھی. تو جیسے ہی ہم حیدرآباد آئے ہم نے کوئی ایکٹیویٹی شروع نہیں کی, وہی 2016 کی تھا. تو ہمارے محسن ہیں جام خان شورو صاحب جو پچھلے ٹرم میں بھی ایریگیشن منسٹر ہیں, ابھی بھی ایریگیشن منسٹر ہیں, انہوں نے ہمیں مدعو کیا, زورانہ ہمارے لیے رکھا اپنے ہاؤس پر, شورو ہاؤس پر. اس میں میرے والد صاحب اور جو ہمارے ساتھ دیگر ساتھی تھے جنہوں نے شمولیت کی تھی, ہم ان کے ساتھ گئے. تو لنچ کے بعد جام صاحب نے کہا کہ آپ ایکٹیو ہوں, شہری علاقوں میں لوگوں کا کام کریں, اور بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں آپ اس میں بھی حصہ لیں. میرے والد صاحب کو کہا. میرے والد نے کہا کہ یار میں کاروباری آدمی ہوں, 1997 سے 96 سے میرا کاروباری گھرانے سے تعلق ہے. سیاست میرا شوق ہے کیونکہ لوگوں کی خدمت اس سے منسلک ہے. تو میں آپ کو اپنا بیٹا دیتا ہوں جو 2016 میں امتیاز صاحب کے ساتھ شمولیت کر کے. تو جام صاحب اس پہ راضی ہو گئے. مجھے کہا آپ فارم بھریں جب بھی یہ وقت آتا ہے بلدیاتی الیکشن کا. تو 2022 میں تقریباً میرے خیال شروع ہو گیا تھا, فیب میں مارچ میں میرے خیال ہم نے فارم بھرا. فارم کے بعد ہمیں ٹکٹ مل گیا. اچھا, ٹکٹ ملنے سے پہلے فارم جب ہم نے بھرا تو تقریباً 1.5 مہینے کا ایک پیریڈ تھا نا, اس دوران رمضان آ گئے, میں چلا گیا عمرے میں. اچھا, فارم سے پہلے لے آتا ہوں میں آپ کو, یہ ٹکٹ اور فارم کی بات ہے نا. 2022 رمضان میں ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, تو میں نے اپنے والد صاحب سے ذکر کیا کہ یار میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں بلدیاتی. اچھا, اس سے پہلے ہمیں دعوت مل چکی تھی جام خان شورو صاحب کی طرف سے. تو مسجد نبوی میں ہم بیٹھے تھے, میں نے کہا میں فارم بھرنا چاہتا ہوں, میں اس میں انٹرسٹ رکھتا ہوں کہ اپنے لوگوں کا کام کروں, کیونکہ 35 سالوں سے ہمارے لوگوں کا کام نہیں ہوا, صرف لالی پاپ دیا گیا. اچھا, لالی پاپ کس نے دیا؟ مہاجر چورن. اچھا, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو اس وقت, یہ میرا ایک سوال ہے, اس وقت شہری علاقوں میں نعرہ بھٹو نعرہ مہاجر لگا کر بھی مہاجر چورن دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ مہاجر ہمارے تقریباً 88 میں 88 یا 89 کم و بیش سیکرٹری تھے اردو بولنے والے. ٹھیک ہے, اردو بولنے والے سیکرٹری تھے. تو اسی دوران 2 سال پہلے اے پی ایم ایس او نے جنم لیا, بالکل کراچی سے. ٹھیک ہے, یہ جھگڑا ہوا. ایک بس ڈرائیور تھا پٹھان, ٹھیک ہے, اور ایک لڑکی تھی کالج جانے والی اردو بولنے والی. اچھا, صحیح ہے, جس کو ہٹ کیا گیا. اس کے بعد ہمیں لڑایا گیا مہاجر پٹھان. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہمیں لڑایا گیا مہاجر سندھی. وہ بھی ایک لڑکی کا واقعہ تھا سینٹ میری اسکول کا. ٹھیک ہے, وہ ایک گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تعلق تھا. ہاں, اگر ہم طریقے سے یہ کہتی ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ لڑکیوں کی بنیاد پر مبنی ہے. اچھا, اگر ہم اس نہیں ایسا نہیں ہے کہ جو میرا سوال تھا کہ آپ کو جو ٹکٹ ملنا ہے, اب دیکھیں میں نے کہا نا آپ سیاست میں کیوں آئے, اتنی جلدی آ گئے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے شروع سے مجھے بتایا کہ پہلے ہم اس کے ساتھ فلاں شخص سے ملے, پھر اس کے ساتھ فلاں شخص سے ملے, تو آپ شروع سے ہی بڑی شخصیات سے ملتے ہوئے آ رہے ہیں. کیا یہی وجہ تو نہیں رہی
کہ اتنی جلدی آپ کو یو سی چیئرمین بنا دیا گیا؟ کیونکہ ایک عام سا جیالہ، آج بھی جیالہ ہی ہے، وہ آج بھی اسٹیج سے نیچے کھڑے ہو کے ہاتھ ہی ہلا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو بہت جلدی یو سی چیئرمین کی سیٹ مل گئی۔ اچھا، عام جیالے کی بات کریں ہم، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا؟ میرا خیال ہے ایک بس میں بٹھا کے میدان جلسہ تک پہنچا دیا جاتا ہے، وہاں بریانی کھلا کے واپس لے آئے۔ بس پیپلز بس سروس جو شرجیل انعام میمن صاحب نے شروع کی، اس کو کون استعمال کر رہا ہے؟ میں آپ سے آپ کا جیالہ استعمال کر رہا ہے، لیکن پیپلز بس سروس لطیف آباد کے جیالوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اچھا، یہ پروجیکٹ ہمارا فیز وائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فیز شروع ہوا ہمارا کراچی سے، پھر حیدرآباد، پھر ٹنڈو جام، پھر اس طرف لطیف آباد کی طرف آ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت خوبصورتی سے چودھری شانی آ رہا ہے صاحب جو جواب دینا ہے اس سوال کو چھوڑ کے دوسرے طرف آ جائے۔ مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو ٹکٹ اتنی جلدی ملا ہے یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، میرے والد کا ایک سیاسی ریکارڈ موجود ہے جو 40 سال سے ٹھیک ہے، ایک دوسری پارٹی میں، دوسری پارٹی میں۔ اچھا، اس کے بعد 2016 میں میرے والد صاحب اس پارٹی کو چھوڑ چکے تھے، جس کے 15 سال ضلعی صدر رہے۔ ٹھیک ہے، سماجی کام بھی کرتے ہیں، جو ایک کمیونٹی سینٹر میرے والد صاحب نے 98 میں بنایا تھا رحمان ٹاؤن پھلیلی میں، پریٹ آباد میں، جس پر آفتاب نبی جو اس وقت کے آئی جی تھے، میرے والد نے ان کو بلایا تھا۔ ڈی آئی جی سعود مرزا صاحب تھے، ایس ایس پی معظم جاں انصاری صاحب تھے جو ابھی آئی جی کے پی کے بھی لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ ڈی ایس پی قیوم پتافی صاحب تھے جو ابھی ایس ایس پی نوشیرو کچھ دن پہلے لگے ہوئے تھے۔ وہاں کمیونٹی سینٹر بنایا، جو لوگ بجلی کا بل نہیں بھر سکتے، جن کے گھر میں مرد حضرات موجود نہیں ہیں، وہاں پر 4 سپاہی خاکی وردی میں اور ایک اے ایس آئی، جو وائرلیس پہ ایک میسج چلا کہ جو اے ایس آئی، جو سپاہی رشوت نہیں لیتا ہے، جو اس کام کو پسند کرتا ہے، وہ اس کمیونٹی سینٹر پہ۔ اچھا، بہت اچھا کام کیا آپ کے والد صاحب نے۔ تو مجھے آپ کے جواب سے یہ پتہ چلا کہ آپ کے والد صاحب کی سیاسی اور سماجی شخصیت ہونے کے اعتبار سے، ان کا ایک پارٹی کے اندر اتنا عرصہ گزارنے کے اعتبار سے، اور لوگوں کے لیے جو آپ کا والد صاحب کا بہت اچھا کام رہا چودھری نظام ارائیں صاحب کا۔ تو ناظرین من، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے ہمارے ثنا خان کی جانب بڑھتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا اس شعر کے ساتھ کہ میں بات ان کی کروں یہ کہاں میری اوقات، میں بات ان کی کروں یہ کہاں میری اوقات، کہ شان سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں، کہ شان سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں اسد عباس صاحب سے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیانات پیش کریں۔ جو بت پرستوں کو دین کا کلمہ پڑھا رہا ہے، وہ مصطفیٰ جو بت پرستوں کو دین کا کلمہ پڑھا رہا ہے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال کمال کمال۔ وہ مصطفیٰ ہے۔ تمام اصحاب کو بلا کر دکھا دکھا کر سنا سنا کر بحکم رب جو علی کو مولا بنا رہا وہ مصطفیٰ ہے۔
جی تو ناظرین من بہت ہی خوبصورت انداز میں اسد عباس صاحب ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ کہیں مت جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تحفہ ہے رمضان. تحفہ ہے ماہ رمضان. आपको चाहिए एक बेहतरीन चाय तो पेश है भाभा की तेज जायका दानेदार चाय, जिसमें रंग, खुशबू, जायका और भरपूर मजा. दुनिया की बेहतरीन बागात से चुनी गई खालिस चाय का निचोड़ सिर्फ भाभा चाय ही में है. जब दिल चाहे सिर्फ भाभा चाय. वाओ, अपना घर, हमारा घर. ज़यान रेजिडेंसी. इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने. ज़यान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर, टंडो फजल रोड, सेरी शहर से मुत्तसिल. 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस. तोहफा है माह रमजान. खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं तब्दीली न्यूज़ की खुसूसी और मुनफरिद नशरियात तोहफा है रमज़ान. और जैसा कि ब्रेक से कबल हमारे मेहमान बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू फरमा रहे थे, चौधरी शानी आराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अरसलान कादरी साहब. अल्लामा साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा. जैसे कि हमारा आज मौजू सैयदतुन्निसा सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा वालिहा के हवाले से, और महीना मार्च है. इस मार्च के महीने में एक वेस्टर्न फेमिनिज्म लाने वाले लोग, औरत मार्च का नारा लगाने वाले लोग, और गली गली मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाले लोग, वो लोग पाकिस्तान के अंदर, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी अपनी जो नारे हैं, अपने स्लोगन्स हैं, इनको बढ़ा रहे होते हैं. यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इस तालीम को आम कर रहे होते हैं. तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान तलबा तालिबात हैं और जो मुस्लिम घराने से ख़वातीन ताल्लुक़ रखती हैं, वो सैयदतुन्निसा सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा अबीहा वालिहा की तालीमात किस तरीक़े से हासिल करें, और इन लोगों का रद्द सैयदा की तालीम से कैसे किया जा सकता है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आजकल की ख़वातीन को ये गलत फहमी हो गई है कि मगरिब जो है वो उनको आज़ादी दिलवाने के हक़ में. मगरिब जो है वो ख़वातीन की आज़ादी नहीं चाहता, बल्कि ख़वातीन तक पहुँचने की आज़ादी चाहता है. पहली बात ध्यान में ये रखिएगा. जहाँ तक बात है हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की ज़िंदगी का, तो आप जब उनकी ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी के कई पहलू ऐसे हैं कि अगर आज के ज़माने में उसको कंपेयर किया जाए तो हमारी ख़वातीन में उनमें से 0.1% बात भी देखी नहीं जाती. हकीकत. ठीक है. हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के ताल्लुक़ से तो एक वाक़या मैंने ये भी पढ़ा कि आप देखें पर्दे के, आपने मार्च की बात की, पर्दे के ताल्लुक़ से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा मौजूद है. एक नाबीना साहबी आ जाते हैं, तो खातून सलामुल्लाहि अलैहा जो है वो पर्दे की आड़ में चली जाती हैं. तो हुज़ूर उम्मत की तालीम मुझे फरमाते हैं कि फातिमा ये तो नाबीना है, आपको नहीं देख सकते. तो हज़रत फातिमा ज़हरा ये नहीं फरमाती कि आपने जो फरमाया वो हक़ है, ये मुझे नहीं देख सकते तो मैं इनके सामने आ सकती हूँ, बल्कि आपने जवाब दिया कि ये मुझे नहीं देख सकते तो क्या, मैं तो इनको देख सकती हूँ. अल्लाह. पर्दे का आप देखें ना कि कितना इम्तियाज़ रखा जा रहा है कि एक मर्द ही औरत को देखे सिर्फ इस बात का पर्दा नहीं है, औरत भी मर्द को ना देखे इस बात का भी पर्दा रखा गया है. बात यह है कि आजकल की ख़वातीन को ये गलत फहमी हो गई है
کہ وہ چاہتی ہے مرد کی برابری کرنا، ویسٹرن فیمنزم کے نام پہ جو آپ نے بات کی. حالانکہ انسان کو پیدا کیا اللہ نے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اور اس کے جو اسکلس ہیں نا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیسے کیسے اللہ نے اسکلس رکھے ہیں. خواتین میں لیڈرشپ والے اسکلس ہے ہی نہیں. یہ اس کو خواتین اپنی ذات پر کوئی عیب نہ سمجھے، ہر انسان کی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو اگر آج کے زمانے کی مثال دوں تو ہمارے جو ملک پاکستان میں سب سے مضبوط ادارہ وہ ہوتا ہے فوج کا، جو ہماری ایکسٹرنل جو ہے وہ سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں. اگر آپ اس میں جا کے دیکھتے ہیں خواتین کو تو اس میں آپ کو خواتین بہت فرنٹ لائن پہ دکھائی نہیں دیتی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں CSS کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، وہ میں نے وہاں پڑھا اس میں. تو پہلی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو بانڈ ڈینسٹی ہوتی ہے نا خواتین کی، وہ مرد کے مقابلے میں کمزور ہے. وہ اس طرح کی ٹریننگ کو فزیکلی برداشت نہیں کر سکیں گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ صلاحیت ان میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خاتون جو ہے وہ فطرتاً مرد کے بنسبت وہ جذباتی زیادہ ہوتی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں، آپ کو اگر پولیس میں جانے کا موقع ملتا ہے یا آپ کو آرمی میں جانے کا موقع ملتا ہے، اور آپ جب نشانہ لگاتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو سامنے وہ ٹارگیٹ ہے، آپ نشانہ لگانا ہے، آپ نے 6 گولیاں چلائی، آپ نے 5 گولیاں نشانے پہ لگا دی، تب بھی آپ آ کے کہیں گے یار میں نے 5 گولیاں جو ہے وہ نشانے پہ ماری تھی، 1 گولی مس ہو گئی. خواتین کو اگر بندوق دے دی جائے، یہ 6 کے 6 ہوا میں چلا کے آ جائیں گی اور پھر پکڑ سے بتائیں گی تیری بہن نے 6 گولیاں چلائی تھی. اب وہ کہاں چلائی، کیسے چلائی، کس کو لگی، وہ نہیں. یعنی یہ لیڈرشپ والی اسکلس اس میں نہیں ہے، اس لیے ان کو فرنٹ پہ رکھا بھی نہیں گیا. اب بات یہ ہے کہ جیسے وہ ایک لطیفہ بعض اوقات میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ وہ بس میں ایک صاحب جا رہے تھے، خاتون کھڑی تھی، تو مرد نے اس سے پوچھ لیا کہ آر یو بلیو ان ویسٹرن فیمنزم؟ اس نے کہا یس. اس نے کہا ٹھیک ہے کھڑی تھے، کیونکہ اس کا مطلب تو ایکویلٹی ہوتی ہے نا. خواتین کو چاہیے، آج کے زمانے میں ایک واقعہ میں نے ڈاکومنٹری پڑھی تھی بہت مزیدار ہے، اور وہ یہ کہ خاتون چاہتی ہے نا کہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہم نے، اور ویسی کمانا ہے، ویسی آزمائشیں بھی دیکھیں، ویسی جو ہے وہ صعوبتیں بھی برداشت کریں. ایک خاتون تھی، اس کی عادت تھی وہ دنیا کے تمام مذاہب کو پڑھتی تھی. پڑھتے 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 جب اس نے اسلام کو پڑھا تو وہ مسلمان ہو گئی. اچھا، جب اپنے اس نے طلبہ میں جا کے یہ بات بتائی تو طلبہ نے اس سے پوچھا کہ آپ اسلام آپ نے قبول کیوں کیا، کیا وجہ ایسی؟ اس نے کہا کہ بات یہ کہ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ ایشو انسان کو آتا ہے وہ آتا ہے فکر معاش. میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انسان اگر معاشی مسائل کا شکار ہو جائے تو اس کی فزیکل، اس کی مینٹل ہیلتھ یہ ڈسٹرب ہوتی ہے، گھر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، بعض اوقات وہ سوسائڈ بھی کر لیتا ہے کیونکہ بہت ساری رسپانسبلٹیز اس کے اوپر آ جاتی ہے. اسلام نے خاتون کو اس کی پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک فکر معاش سے آزاد رکھا ہے. وہ کیسے رکھا؟ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ رسپانسبلٹی بن جاتی ہے ماں باپ کی، وہ اس کو کھلائیں گے، پڑھائیں گے، اخلاق سکھائیں گے. جب وہ بڑی ہو جاتی ہے اور اللہ نے اگر ان ماں باپ کو بیٹا دیا تو اب اس کا محافظ باپ کے ساتھ ایک بھائی بھی ہو گیا، اب وہ اس کا خیال رکھنے والا ہو گیا. جیسے وہ بڑی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے نکاح کے معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی ماں باپ دیکھتے ہیں. جیسے نکاح ہوا اب اس کا جو ذمہ دار محافظ وہ اس کا شوہر بن گیا. ٹھیک ہے، کچھ ٹائم کے بعد اللہ نے اس کو اولاد سے جو نوازا تو اب وہ بن گئی ماں. اب جنت جس میں جانے کی طلب سب کو ہوتی ہے اللہ نے وہ اس کے قدموں میں لا کے رکھ دی ہے. یعنی اگر وہ اپنی قبر میں جانے تک بھی فکر معاش جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس سے آزاد ہے، تو آپ بتائیے اسلام نے عورت کو کتنا حسن دیا، کیا مقام مرتبہ دیا. عورت اس کو چھوڑ کر یہ چاہتی ہے کہ وہ مغرب کی طرح آزاد ہو جائے. تو آپ جا کے وہاں کے قوانین دیکھ لیجئے، وہاں کے حالات دیکھ لیجئے کہ وہاں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ اسلام نے، آخری بات کر کے بات سمیٹوں گا، اسلام نے عورت کو نکاح کی شکل میں جو تحفظ دیا ہے. میں نے ایک ڈاکومنٹری پڑھی کہ کیونکہ آج کی خواتین میں بھی ایک مسئلہ ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا جو شوہر ہو نا وہ سنگل ہی ہو. اسلامی چار کی اجازت دی نا آپ کو، یہ بھی اسلام کا حسن ہے. اگر عورت اس بات کو سمجھے تو وہ شیئرنگ نہیں چاہتی. مغرب کی جو خواتین ہیں ان کا مزاج ہی ہے اس وجہ سے کہ جی ہمیں تو ایک ہی شوہر چاہیے، وہ 7 مردوں سے ہوتے ہوئے ایک ہسبینڈ تک پہنچ پاتی ہے کیونکہ بنسبت مردوں کے خواتین کی تعداد زیادہ ہے. اور قیامت کی نشانی میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ایک آدمی کے حصے میں 50 نکاح آئیں گے. تو خواتین کو تھوڑا سا دل جو ہے نا بڑا کرنا چاہیے، بھلے وہ مرد کی دوسری بن جائے یا تیسری بن جائے یا چوتھی بن جائے، لیکن وہ ایک عزت دار باغیرت مرد کی جو نا وہ اس کے تحفظ میں آ جائے. یہ بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے وہ چاہتی ہے کہ جی ہمیں برابری نہیں ہے، برابری اسلام نے رکھی نہیں. آپ اپنے حقوق کی بات کریں، رائٹس کی بات کریں، وہ آپ کو بالکل ملیں گے بالکل. کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، قرآن نے کہا ہے کہ مرد کو اللہ نے عورتوں پر نگہبان بنایا. رسپانسبلٹیز اس کی ہے، وہ اس کے گھر کو سنبھالے گی، نان نفقہ سکنا اس کی ذمہ داری ہے. تو خواتین کو چاہیے کہ جس کو جس پیرائے میں رکھا گیا وہیں اسی میں رہے. اگر جگہ چینج کی جائے گی تو فطرت کے ساتھ آپ کھلواڑ کریں یا چیلنج کریں تو ظاہر ہے آپ کی جو زندگی ہے
اس کے اوپر بڑے جو نا مسائل جو لاحق ہوتے ہیں پھر. تو اس لیے اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے, جو رائٹس دیے ہیں, وہ اسی پہ عمل کریں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پردے والی میں نے آپ کو بات بتائی. وقت جو ہے ظاہر قلیل ہے, ورنہ بہت ساری ایگزامپلس میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ان کی عبادت کا عالم کیا تھا, اور جو ہے وہ تسبیح و تحلیل کیسے کرتی تھی. آپ بات کر رہے تھے نا وہ جنت کے جنت کو عورتوں کے قدموں میں رکھ دیا. جی ہاں جی ہاں. تو پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ جنتی عورتوں کی سردار. سردار دیکھیں نا آپ, دیکھیں کیا رتبہ ہے. بے شک. یہ بھی ایک بات ہے مسلم, اگر آپ دیکھیں جو تعلیم ہمارے یہاں شروع سے دی جا رہی ہے, علامہ صاحب اس پہ مزید مختصراً رہنمائی بھی کریں ہماری. یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے, ہمارے بچوں کو سنڈریلا پڑھایا جا رہا ہے. تو جس بچے کو سنڈریلا پڑھایا جا رہا ہے وہ بچے بڑے ہو کے بھاگے گی نہیں, بالکل, کیونکہ اس نے تعلیم ہی حاصل کی. لیکن اگر بچوں کو پڑھایا جائے, سیدۃ النساء کی تعلیمات دی جائیں, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی تعلیمات دی جائیں, اماں عائشہ کی تعلیمات دی جائیں. بالکل. دیکھیں اب اگر آپ بچے کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ سنڈریلا کی جو کارٹونس دیکھی جائے یا اس کا نصاب اس میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں, تو پھر اس نے ظاہر اسی چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے. کل کلا کو پھر وہ بوائے فرینڈ بھی بنائے گی, وہ سوشل میڈیا پہ دوستیاں بھی کرے گی, پھر وہ نکاح کر کے آ جائے گی, بعد میں پتہ چلے گا جی یہ تو پہلے صاحب نکاح ہو چکی ہے. آپ غوث اعظم کی تعلیم کیوں نہیں پڑھاتے, جو بچپن میں چھوٹے سے اپنے والدہ سے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اور وہ جھوٹ نہیں بولتے, اس کی وجہ سے پورا قافلہ جو ہے توبہ کر لیتا ہے. تو آپ ایسی تعلیمات کو چھوڑ کے ان تعلیمات کے پیچھے لگیں, تو ظاہر ہے جو کچھ آپ نے پھر جو بویا ہے آپ اسی کا جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں بیٹھ کے. تو اگر آپ کے ساتھ پھر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے مہمان کی طرف گفتگو کریں وہ جملہ کہ اپنے بچوں کو ان عورتوں کی طرف مائل نہ کرو کہ جن کا ذہن میں خیال آتے غلط دل میں آ جائے, بلکہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کو ان ہستیوں کی تعلیمات دی جائیں کہ جن کا نام آتے دل بھی ادب سے جھک جاتا ہے, نظریں بھی جھک جاتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اور شانی آرائی صاحب آپ دیکھ رہے تھے علامہ صاحب کتنے خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے سیدۃ النساء کے حوالے سے. آپ کے علاقے کے اندر گنجان آباد علاقہ ہے, بے تحاشا لوگ وہاں رہتے ہیں, تو ضرور مسائل تو آتے ہو, اور ہم نے ایک عرصے سے دیکھا ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر کئی مسائل جو حل نہیں ہو پا رہے. مجھے یہ بتائیے گا ٹکٹ ملنے کے بعد آپ نے کن مسائل کو حل کیا؟ پہلے تو میں آپ کی جو پچھلی بات تھی اس کا جواب دوں. جی بالکل ضرور. کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے. صحیح. آپ نے کہا کہ والد صاحب کی وجہ سے, بالکل والد کی وجہ سے ہی بیٹا ہوتا ہے. بہت اچھی بات کہی. تو میں کہتا ہوں کہ باپ کا علم بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر لو. واہ واہ, اقبال نے کہا تھا یہ. جی اچھا آپ مسائل کی طرف آ جائیں. جب مجھے ٹکٹ ملا تو سب سے درپیش مسئلہ جو میری وہ کچرے کا تھا. صحیح. پھر ماضی میں لے جاؤں گا میں آپ کو. ضرور. اس ماضی میں ٹریکٹر ٹرالی جو کچرا اٹھانے آتی تھی اس کا ڈیزل بھی تقسیم ہوتا تھا. اچھا. صحیح. وہ آفیسز کے جنریٹر میں ڈلتا تھا. اچھا. اور کسی کے بنگلے پہ جاتا تھا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اس ڈیزل نہ ہونے کی وجہ سے صفائی ستھرائی کا کام نہیں ہوگا, پورے حیدرآباد شہر میں نہیں ہو رہا تھا. صحیح. جس کی وجہ سے ہمیں بیماریاں, ڈینگی, بچے بیمار, بخار, کھانسی, نزلہ, زکام. اس پہ ہم نے مشورہ کیا آپس میں. میں نے اپنے والد سے مشورہ کیا, پھر جو میرے ساتھ وائس چیئرمین, میری ٹیم, میرے کونسلرز, کہ اس کچرے کے درپیش مسائل کو کیسے ختم کیا جائے. اس کے لیے میرے والد نے ہمیں مشورہ دیا اور حکم دیا کہ آپ نیا لوڈر خریدیں جو تقریباً 4-4.5 لاکھ کا ہے. اس کو ہم نے سائڈوں سے پیک کرایا. اس کے لیے ہم نے یو سی کے لیے اس لوڈر کو کچرا اٹھانے کے لیے چلایا اپنے لوگوں کے لیے, جو تقریباً 1.25 سال یا 1.5 سال, جو ہر 6 مہینے کے بعد الیکشن کی ڈیٹ چینج ہو گئی. لیکن ہم مسلسل اسی ردم میں چلتے رہے. ڈیلی کا ہم اپنے حلال ذرائع سے 10,000 روپے روز, جس میں سویپر بھی تھے, لوڈر ڈرائیور بھی تھا اور پیٹرول بھی تھا, جو ہم دیتے تھے ڈیلی. اچھا, دیگر جو چیئرمینز کھڑے تھے دوسری پارٹی کے یا مخالف پارٹی کے, وہ سب اپنی دکانیں بند کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے. لیکن ہم پر امید تھے, ہم اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ ہمیں الیکشن کے بعد فنڈ ملے گا تو ہم لوگوں کی خدمت کریں گے. اللہ نے میرے والد کو حلال ذرائع سے بہت نوازا ہے,
اور وہ سماجیت تقریباً 97-98 سے کرتے آ رہے ہیں. اسی راستے پہ چلتے ہوئے, اپنے والد کی مانیٹری میں چلتے ہوئے میں نے اسی ٹریک کو پکڑا. بالکل زبردست. ٹھیک ہے, کچرے کا مسائل میں نے حل کیا. پھر اس کے بعد روشنی کے مسائل تھے, لائٹس کے. جہاں تک مجھ سے ہو سکا تقریباً 300-350 لائٹیں جو میری یوسی 10,000 لوگوں پہ مشتمل ہے, اس میں میں نے اپنے حلال ذرائع سے لگائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک ڈیٹ چلی گئی الیکشن کی, دوسری مل گئی, پھر دوسری مل گئی, پھر تیسری مل گئی. میں تقریر کر رہا تھا, ایک آخری مانا جو الیکشن مہم کا جلسہ تھا ہمارا اپنے مخالف کی گلی میں. ٹھیک ہے. تو تقریر کرتے کرتے کسی نے کان میں آ کے کہا کہ یار الیکشن تو ملتوی ہو گئے, پھر نئی ڈیٹ آئے گی. لیکن ہم نے اپنا حوصلہ بلند رکھا, نیچے نہیں گئے, ڈاؤن نہیں گئے. میں نے اپنے دوستوں کو بھی حوصلہ دیا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم فنڈ یا کسی عہدے کے محتاج نہیں ہیں. اللہ کی مہربانی سے, اللہ کی مدد سے ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں. ٹھیک ہے. وہ ہم نے ردم اپنی مکمل کی. اس کے بعد ہمیں رات کو 2:30 بجے, جو ان کی پرانی عادت ہے کہ مقابلہ نہیں کر سکتے, ہمارے چیئرمین نے تو کہا کہ آپ میدان میں رہو, میدان نہیں چھوڑو, پتہ چل جائے گا کون جیتا, کون خیرات میں آیا اور کون ہارا. ٹھیک ہے. لیکن وہ 2:30 بجے میدان چھوڑ کے چلے گئے. صبح الیکشن تھا. جو میں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر وعدہ کیا اپنے والد سے کہ میں اپنے لوگوں کی زبان بننا چاہتا ہوں, میں اپنے لوگوں کے ہاتھ بننا چاہتا ہوں. اور اس وقت آپ پریٹ آباد کے 10,000 لوگوں کی آواز اور ہاتھ بنے ہوئے ہیں. ناظرین محترم دیکھتے رہیں تبدیلی نیوز کی خصوصی اور منفرد نشریات. تحفہ ہے رمضان حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. تحفہ کے ماہ رمضان چاہیے ایک بہترین چائے تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے، جس میں رنگ، خوشبو، ذائقہ اور بھرپور مزہ۔ دنیا کی بہترین باغات سے چنی گئی خالص چائے کا نچوڑ صرف بھابا چائے ہی میں ہے۔ جب دل چاہے صرف بھابا چائے۔ واو، اپنا گھر، ہمارا گھر، زیان ریزیڈنسی۔ اس مہنگائی کے دور میں اپنا گھر بنانا ہوا ایک خواب، اور اس خواب کو حقیقت کے رنگ دیے کلاسک بلڈرز نے۔ زیان ریزیڈنسی فتح چوک حیدرآباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ٹنڈو فضل روڈ سیری شہر سے متصل 80-120 گز کے ریزیڈینشیل پلاٹس، کمرشل پلاٹ اور فارم ہاؤسز۔ تحفہ کے ماہ رمضان، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، سبحان اللہ۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ زبردست۔ بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔
قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. یہاں سے سنیے گا. کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی. کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا. سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا. جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا. خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے. خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے. خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے. اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین من، اسد عباس صاحب بہت ہی خوبصورت مناجاتیہ کلام پیش فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ تمام ہی ناظرین کو تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین من، یہ خصوصی منفرد نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے یونیک گروپ آف کمپنیز، اجوا کوکنگ آئل، گلیمر پینٹس، غنی فلور مل، المدینہ فلور مل، داؤد سپر مارٹ، حاجی محفوظ شیرمل ہاؤس، بھابا گروپ آف کمپنیز، بھابا ٹی، چائے پیتے رہتے ہیں بابا ٹی کی، بیگ مارٹ، زیان ریزیڈینسی، این ایچ ٹریڈرز، نعیم شیخ، اوریل، سوئیاں، لذیذ اور مزیدار، ہائی وے سٹی، جاوید نہاری، ماشاءاللہ پیپسی شاپ اینڈ کول کارنر، ہیرل کلیکشن، زبید چکن سینٹر اور رینڈ ہائز. ناظرین من، ہم بڑھتے ہیں ہمارے مہمان جو آج سیاسی اور سماجی شخصیت بنے ہوئے ہیں، نوجوان رہنما ہیں، لوگوں کے اندر بڑے مقبول ہیں، لوگوں کے اندر ایک ان کا نام ہے اور نام اپنے کام کی وجہ سے. اور یہ ان کا کہنا ہے کہ میرا کام میرے والد کا نام. اور ایسا بات کہ جتنی عوام ہے اس کی زبان اور ہاتھ بنے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ یہ صرف ہم بول رہے ہیں، یہ اب ان کا پریٹ آباد بولتا ہے، یہ ان کی یو سی بولتی ہے، یہ ان کی یو سی کے اندر رہنے والے لوگ بولتے ہیں. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہمارے بھائی کہ اگر کوئی کسی شخص کو لیڈر بنا دیا جائے تو پھر وہ لیڈر بن کے بھی دکھائے. ہمارے یہاں لیڈر بہت جلدی بنا تو دیے جاتے ہیں لیکن اللہ صاحب وہ بن نہیں پاتے. یہ بہت اچھے ہیں، یہ بہت اچھی شخصیت کے مالک نظر آئے. آج پہلی دفعہ ملاقات ہوئی جب اور روزے کے اندر تمام تر باتیں ہو رہی ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، واقعتاً یہ اپنے والد کا جو ان کے مشن ہے اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. لوگوں کی سماجیات، لوگوں کے تمام تر کاموں کی تمام تر تکالیف کو دور کر دینے والی شخصیت. ماشاءاللہ
चौधरी शानिया राई साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे आपने हाल ही के अंदर हमने सुना और ज़राए से मालूम हुआ, सोशल मीडिया के ज़रिए से मालूम हुआ कि अपने इलाके के लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो पसे पर्दा हैं, जो अभी तक लोगों को सामने नहीं आए हैं। कुछ चंद लोग जो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं वो, या वो लोग जो बस आपके साथ उठते बैठते हैं उन्हें मालूम है। तो मैं चाहता हूँ कि आज रमज़ान में और सैयदतुन निसा के इस दिन से ये पैगाम जाना चाहिए कि भाई लोगों का जो जज्बा है, लोगों से जो एक हमदर्दी का जज्बा है वो कैसा होता है। आप बताइएगा क्या क्या काम कर लिए हैं अभी, लोडर वगैरह तकसीम किए हैं आपने? हम इसी बात पे आते हैं, जब इलेक्शन दूसरी बार कैंसिल हुआ, मुलतवी हुआ, तो किसी को नहीं पता था कि तीसरी डेट क्या आने वाली है। ठीक है। इसी दौरान हमारे मोहसिन रईस गुलाम कादर मरी साहब को हमने इस्तकबालिया भी दिया, वो मीडिया पे भी मौजूद है। उसी प्रोग्राम में हमने घर में मशवरा किया, फैमिली में किया, टीम में किया कि हम गरीब जो लोग हैं, जो बेचारे जिनको रोज़गार मैसर नहीं है, ठीक है, हम उनको रोज़गार फराहम करें। अच्छा, ये काम हम तकरीबन 30-35 साल से छुपा कर करते थे। सही, वो अल्लाह जानता है और उसका रसूल जानता है। सही। उस दिन हमने ये कुरंदाजी रखी, 4 लोडर मैंने अपनी यूसी में सही तकसीम किए बिला रंगो नस्ल, 2 लोडर दीगर यूसी में मैंने तकसीम किए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात, बजरिया कुरंदाजी। बेहतरीन, सही। किसी के दिल में ये नहीं आए कि अपने मनपसंद आदमी को आपने। अच्छा, इसका करने का मकसद ये था कि जो मुखय्यर हजरात अपना ज़कात फितरा जो निकालते हैं उसको प्रॉपर निकालें और मुस्तहिक तक पहुँचाएं, मुस्तहिक तक पहुँचाएं। ठीक है, जो इसका ज़रूरतमंद है। ठीक है, इसी में हमने एक कुरंदाजी और रखी जिसमें हमने पूरे फुलेली परटाबाद के जो मस्जिद के इमाम साहिबान हैं और मौज़न साहिबान, उनके भी NIC हमने उस कुरंदाजी में रखे। उनको पहले हमने ऐलान किया टिकट का कि जिसका NIC निकलेगा, चाहे वो मौज़न हो या इमाम हो, हम उसको टिकट देंगे उम्रे का। अच्छा, माशाल्लाह अमान भाई, बहुत अच्छी बात ये है। अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मेहरबानी से जो NIC निकले टिकट्स हमने उनको तकसीम किए, तो कुछ लोग उसमें से नहीं जा सकते थे, खर्च नहीं कर सकते थे, तो हमने उनको तकरीबन जितने 11 से 12 लोग थे सबको विद पैकेज हमने टिकट्स उनको दी। अल्लाह की तौफीक। बहुत अच्छा काम है कि आप पूरे पैकेज के साथ बहुत अच्छी बात है। टिकट तो आ जाता है, लोग नहीं जा पाते। और फिर हमारे भाई ये भी है ना, आजकल तो लोगों का रुझान मस्जिद के इमाम साहिबान, मौज़िन साहिबान की तरफ है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम हमारे दौर, बचपन के दौर की अगर बात की जाए, जब हम मदरसे और मस्जिद में पढ़ा करते थे तो हमें याद है हमारी अम्मी और हमारे अब्बू अफ्तारी भेज दिया करते थे। आज तो वो रुझान भी नहीं रहा, रुझान भी नहीं रहा। आप उम्रे के पैकेजेस दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। ये अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, उस दौरान मुखालफिन ने बात भी की कि ये इलेक्शन के तसलसल की वजह से, लेकिन मैंने उनको उस स्पीच में कहा कि बेटा, अभी भाई मेरे दोस्त, अभी तक इलेक्शन का कोई ना अनाउंसमेंट हुई है ना डेट है। ये अल्लाह की रजा के लिए, और हमारी खालिस्तन नियत ये है कि मुखय्यर हजरात अपनी प्रॉपर ज़कात निकाल कर मुस्तकीन तक पहुँचाएं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि साथ ही साथ, क्योंकि वक्त इफ्तार करीब है, तो आप पैगाम भी दे दें मुल्क पाकिस्तान को, तब्दीली न्यूज़ के सामईन को। पैगाम ये है कि आप देखी दिखाई बात पर यकीन न कीजिएगा, आंखों से देखें, कानों से सुने, फिर उस बात को आप फिर भी तस्दीक करें। हुक्म ये, फिर भी तस्दीक करें, उस बात को आगे बढ़ाएं। तो मैं नौजवानों से ये कहूँगा कि आप पहले अपनी जो भी बात सुने, जो भी बात देखें, उसको तस्दीक करें, फिर आगे बढ़ें। बहुत जबरदस्त। और अब साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अरसलान साहब। अल्लामा साहब, बिल्कुल वक्त इफ्तार करीब है, मुख्तसर पैगाम सैयदतुन निसा के यौम के हवाले से क्या देना चाहेंगे तब्दीली न्यूज़ के नाज़रीन? जी, पैगाम यही देना चाहूँगा कि जैसे आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का बाबरकत महीना हमारे दरमियान मौजूद है और इसको अपनी खुश नसीबी समझते बकिया जो 11 माह है उसमें और रमज़ान में यकीनन कोई ना कोई इनफरादियत होनी चाहिए हमारे मामलात को लेकर, हमारे आमाल को लेकर, हमारे अखलाक को लेकर। तो कोशिश ये करें कि अपने किसी भी कौल या पहल की वजह से खुद से मुंसलिक किसी भी शख्स को कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि हदीस शरीफ में भी ये आता है, एक मुसलमान की निशानी है अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। एक मुसलमान वो ही होता है कि जिसकी ज़बान और उसके हाथ की वजह से दूसरा मुसलमान
ایزا سے محفوظ رہے. تو کوشش کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ دیں. بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں بانٹیں، محبتیں بانٹیں، اور نفرتوں کا جو ہے وہ دور دورہ جو ہے کوشش کریں کہ وہ ختم ہو. بہت زبردست پیغام علامہ ارسلان صاحب دے رہے تھے، اور حضور کی حدیث ہے کہ مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ناظرین محترم، وقت افطار قریب ہے، اجازت چاہیں گے آپ سے. کل حاضر ہوں گے دوبارہ نشریات میں تحفہ ہے رمضان میں ایک مہمان کے ساتھ اور عالم دین کے ساتھ کریں گے علم گفتگو. ہم اپنے تمام مہمانان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج ہماری سیٹ پر تشریف لا کر ہماری اس ٹرانسمیشن کو چار چاند لگائے، رونق بخشی، زینت بخشی. ساتھ ہی ساتھ مجھے اور میرے ساتھی میزبان محسن منگش کو ناظرین دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ سب دعا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جن احباب نے تعاون کیا مولا ان کے تعاون کو قبول فرما، ان کے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما. ہمارے عبادات، ریاضات، مجاہدات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سجدوں کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی چاشنی نصیب فرما. مولا کریم بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرما. بار بار مدینہ طیبہ کی با ادب، با ذوق، با شوق حاضری نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، خوشیوں والی طویل زندگی عطا فرما. ایمان و عافیت کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. مولا کریم جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں سب کی تمام نیک جائز دعائیں، تمنائیں، التجائیں سب پر رحمت کی نظر فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. مسلم کی ہے پہچان تحفہ کے ماہ رمضان، مومن کا ہے ایمان آیا ماہ رمضان. مسلم کی ہے پہچان تحفہ